اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہتے ہیں کہ نیشن ہوز نیشنلزم از ڈسٹرائڈ آر سبجیکٹ ٹو روئن. تو اس کے حوالے سے ہم نے ایک کتاب پڑھی ہے جس کا نام ہے دا میکنگ آف پاکستان بائی کے عزیز صاحب. یہ بھی نیشنلزم کے اوپر ہے. اس کتاب کی جو کہانی سٹارٹ ہوتی ہے وہ ایک ٹچ دیا جاتا ہے محمد بن قاسم کو، پھر اس کے بعد قطب الدین ایبک، پھر اس کے بعد دلی سلطنت، پھر اس کے بعد لودھی ڈائنیسٹی، پھر اس کی جو آخری ہے وہ ایک مغل ڈائنیسٹی. اور مغل ڈائنیسٹی میں اس چیز کو ڈسکس کیا ہوا ہے جس کو زوال شروع ہوتا ہے، ڈکلائن آف مغل امپائر. تو مغل امپائر کا زوال کیسے سٹارٹ ہوتا ہے؟ مغل امپائر کا زوال سٹارٹ ہوتا ہے جیسے کہ ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں امپیریلسٹ، جو برٹشرز ہیں. وہ آتے ہیں، وہ یہاں پر اپنے آپ کو امپوز کرتے ہیں کہاں، یہاں پر سب کانٹیننٹ میں، اور یہ مغل امپائر کو ختم کر دیتے ہیں. تو مسلمان بھی ان لوگوں سے پھر نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایز اے کانکرر یہاں پر آئے تھے، ہم نے بہت سال حکومت کی ہے، تو یہاں پر جب یہ لوگ آتے ہیں تو اس چیزوں کو تہس نہس کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے جس کے کہ عزیز صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ زوال سٹارٹ ہوتا ہے، مسلمان نفرت کرنے لگ جاتے ہیں برٹشر سے، تو وہ جو سر احمد خان دا گریٹ ہوتا ہے وہ بہت کچھ کر دیتا ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ وہ ان کے لیے پولیٹیکل ریفارمز لے آتے ہیں، ایجوکیشنل ریفارمز لے آتے ہیں، سوشل ریفارمز لے آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یار اگر آپ کے جو تعلقات تھے، اگر آپ برٹشر سے نفرت کریں گے تو وہ پھر آپ سے ان لوگوں سے بھی نفرت کریں گے، اور جو سب کچھ ہے وہ پھر وہ ہندو لوگوں کو ملے گا. تو ایسا کرو کہ اپنے آپ کو، پہلے تو اس کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ اپنے آپ کو تعلیم پر فوکس کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، پھر اس کے بعد آپ لوگ اس کے اندر پکند ان لوگوں کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو ان کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ سیاست سے دور رہو اور اپنی جو وہ فوکس ہے وہ تعلیم پر رکھو. تو اس کے حوالے سے میں ایک ایکسٹرا انفارمیشن آپ لوگوں کو دوں کہ یہاں پر اس سر احمد خان پر ایک کوشچن آیا تھا 2005 پاکستان افیئر میں، کہ سر احمد خان کے بارے میں وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ ایک پرو برٹشر تھا کہ نہیں. تو یہی ریفارمز آپ نے لکھنے ہوں گے، لیکن آپ نے پھر چیز کو اگر یس میں آتے ہو تو پھر بھی ڈیفینڈ کرنا ہوگا، اور اگر آپ نو میں جاتے ہو تو پھر بھی ڈیفینڈ کرنا ہوگا. تو ایک ایکسٹرا انفارمیشن تھی سیسس کے حوالے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پہ تعلیم پر فوکس کرو اور اپنے جو بھی تعلقات ہیں ان لوگوں سے اچھے رکھو. پھر یہاں پر وہ ایک اور پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اس کتاب میں، وہ تھا ایک پارٹیشن آف بنگال. کیونکہ پارٹیشن آف بنگال وہ اس کی جو پوری آبادی تھی وہ تھی 31 ملین، اور اس میں 18 ملین مسلمس تھے اور 12 ملین جو تھے وہ کون تھے؟ وہ ہندو تھے. تو جب وہ تقسیم ہوتا ہے بنگال کا تو وہاں پر میجورٹی تو مسلم کی ہے، تو وہ جو پروونس بنا وہ تو مسلم کی میجورٹی پر ہوگی. تو یہ بات جو تھی وہ راس نہیں آئی ہندو لوگوں کو. تو ان لوگوں نے اس کے خلاف ایک موومنٹ سٹارٹ کی، جس موومنٹ کو اس نے کہا ہے سودیسی موومنٹ. کیونکہ اس نے کہا کہ مسلم جو برٹش کے جو بھی کچھ ہے ان لوگوں سے بائیکاٹ کرو، اور ایز ویل ایز مسلمانوں سے چیزوں سے بھی بائیکاٹ کرو. اور ایک ریوولٹ سٹارٹ ہوا، ایکسرجنسی سٹارٹ ہوئی اگینسٹ برٹشر اینڈ مسلم، کیونکہ وہ بھی چاہ رہے تھے، ہندو بھی چاہ رہے تھے کہ مسلمان بھی ہمارے ساتھ اس میں کوآپریشن کرے اور اس چیز کے خلاف ایک آواز اٹھائے. تو مسلمانوں کے فیور میں ہی تھی، تو وہ کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تو بلکہ خوش تھے. تو ایک مومنٹ سٹارٹ ہوا. تو پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ اس میں اس نے ڈسکس کیا ہوا ہے 1911، جب وہ اس چیز کو ختم کر دیا گیا، اس بنگال کی تقسیم کو پھر ختم کر دیا گیا. اور تو اس سے مسلمانوں کو پتہ بھی چلا کہ مسلمان تو ہمارے، یہ ہندو تو ہمارے فیور میں نہیں ہے، کیونکہ تو ہمارے اگینسٹ ہے، کہ ہمارے فیور میں جو بھی بات ہوتی ہے وہ تو ان لوگوں کو راس نہیں آتی. تو پھر اس کے بعد ایک لکھنؤ بیکٹ ہوا. پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ تھا وہ سائمن کمیشن ہوا. سائمن کمیشن کو ڈسکس کیا ہوا ہے. سائمن کمیشن کی جو 3 پوائنٹس اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے، کیونکہ سائمن کمیشن جب ہوا 1927 میں، تو وہاں پر ایک امپورٹنٹ یہ تھی کہ جو کمیشن تھا اس میں نہ کو دونوں ہاؤس نے پہلے ریجیکٹ کیا. ریجیکٹ کیوں کیا؟ کیونکہ جو کمیشن ہو رہا تھا اس میں نہ کوئی مسلم لیگ کا بندہ تھا اور نہ کوئی کانگریس کا بندہ تھا. تو پھر جب وہ جس کو جو وائسرائے تھا وہ جب برطانیہ واپس گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ ان لوگوں یہ کیوں اس چیز کو وہ ختم کر دیا، کہ آپ نے ان دونوں کو کیوں نہیں بٹھایا؟
تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان دونوں کے درمیان کلیشز تھے ان لوگوں جس کے بنا پر میں نے ان دونوں کو سائم وہ جو کمیشن تھا اس میں بیٹھنے نہیں دیا. تو ان چیزوں کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد نہرو رپورٹ آئی. نہرو رپورٹ میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جو نہرو رپورٹ میں کہ سارے پاور جو ہے وہ سینٹرل کے پاس ہونے چاہیے, اور سینٹر جو تھا وہ کیونکہ ہندو میجارٹی میں تھے اور سارا سب کچھ جو تھا وہ ہندو کے پاس ہوگا, کانگریس کے پاس ہوگا انفیکٹ, کیونکہ کانگریس کے وہ تو میجورٹی میں تھے, مسلمان تو مائنارٹی میں تھے. تو اس کے اگینسٹ ایک رپورٹ پھر ہمارے جو قائد اعظم صاحب ہیں انہوں نے ایک 14 پوائنٹس جو ان کے تھے وہ آئے سامنے. پھر اس کے بعد 1937 میں جب 1935 میں جب ایکٹ بنا تو ایکٹ بھی یہ تھا کہ یار سب کچھ جو سینٹرل کے پاس ہونا چاہیے سینٹرل. اور پھر اس کے بعد جو ایک الیکشن ہوا 1937 میں جو الیکشن ہوا تو وہ جب کانگریس نے جیتا تو کانگریس نے وہ سینٹرل حکومت سے وہ کہا کہ یار جو بھی پاورز ہے جو آپ گورنر کو دے رہے ہو پروونس میں تو وہ کوئی بھی اس کی مطلب وہ انٹرفیئر نہیں کرے گا, کوئی بھی جو ڈسکشنز ہوں گے جو ہم لیں گے ان میں وہ کوئی بھی انٹرفیئرنس نہیں کرے گا. تو مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں فنڈامنٹل رائٹس نہیں دی جا رہے ہیں, ہمارے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں, تو پھر ہم جائیں گے کس کے پاس؟ اگر گورنر کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا تو پھر جائیں گے کس کے پاس؟ تو وہ سینٹرل میں جو تھے جو کانگریس تھے تو اس کے پاس تو ہم جا نہیں سکتے کیونکہ وہ تو ہمارے اگینسٹ ہیں. تو یہ پھر ایک اس کے جو الیکشنز ہوئے پھر اس کے بعد بہت سے کانگریس کے جو لیڈرز تھے انہوں نے استعفائی دی. استعفائی کیوں دی؟ کیونکہ وہ لوگ ایک پروموٹ کر رہے تھے ہندی کو, اور وہاں پر جو ہندوستان میں جو اور بھی جو قبیلے ہیں جو تامل وغیرہ جو وہ بھی ہے وہ بھی ان کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرنے لگے, کیونکہ ہندی تو یہاں پر ایک زبان تو نہیں, یہاں پر تو بہت سارے زبانیں, اگر اس کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. تو بہت سے لوگوں نے اس چیز کے کیا دی وہ پروٹیسٹ کیا. پھر اس کے بعد 1940 میں جب قرارداد پاکستان آیا تو انہوں نے اوپنلی وہ کیا کہ ہم ایک سیپریٹ وہ ملک چاہتے ہیں جہاں پر ہم اپنے آپ جو پریکٹس ادا کر سکے, ہم اپنے اسلام کے طور طریقوں کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. تو پھر 1942 میں ایک مشن جو ایک کرپس مشن اسے ہم کہتے ہیں, جہاں پر ایک 1942 میں تو سیکنڈ وار بھی سٹارٹ ہوا تھا. تو وہاں پر ایک برٹش کرپس مشن آیا, انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ہاؤسز ہے جو ہمیں یہاں پر سپورٹ کرے تو پھر ہم آپ کو ایک کب کے لیے ایک انکلوسیو ڈیسیجن دیں گے. تو پھر دونوں ہاؤس نے کہا کہ یہ موقع ہے کیونکہ وہ تو جا نہیں رہے. تو گاندھی نے کہا کہ ہمارے ملک کو چھوڑو, اور قائد اعظم صاحب نے کہا کہ یار پہلے ڈیوائڈ کرو پھر جاؤ. تو قائد اعظم کو بھی یہ بات پتہ تھی اگر یہ لوگ یہاں سے چلے گئے تو پھر تو بٹوارا تو نہیں ہو سکے گا, کیونکہ یہ تو ہمارے خلاف ہے, پھر بھی جھگڑے شگڑے ہوں گے. تو وہاں پر کانگریس کی ایک کانگریس مین ہے جس کا نام ہے راج گوپالاچاریہ, اس نے کہا کہ دونوں ہاؤسز بیٹھ کے اس چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرو, بعد میں چیزوں سے ہم دیکھیں گے, پہلے تو ان چیزوں کے چھٹکارا پائے کہ برٹش ساتھ سے جائے پھر ہم دیکھیں گے. تو یہ ایک ہسٹوریکل پوائنٹ تھا جس نے ڈسکس کیا ہوا ہے. پھر اس نے لائلٹی پہ بات کی اس کتاب میں. لائلٹی وہ جو کانگریس سر احمد خان تھے وہ پہلے مسلمانوں کے تھے کہ یار برٹش سے تعلقات اچھے رہو کیونکہ آپ مائنورٹی میں تعلیم پر فوکس کرو, اپنے اس کے نزدیک جاؤ, کیونکہ ایک لائلٹی کے بہت سے پوائنٹ ڈسکس کیے لیکن جو امپورٹنٹ تھا وہ میں نے آپ سے کہا. پھر اس میں ایک اور پوائنٹ اس نے جی صاحب نے ڈسکس کیا, امپیریلزم پرائڈ یہ تھا کہ مسلمان اب وہ جو ان سب کانٹیننٹ بہت سال حکومت کی ہے, کیونکہ اس کو دل کو ایک ٹویس پہنچی تھی کہ یار ہم نے بہت سال یہاں پر حکومت کی ہے, ہم نے یہ کیا وہ کیا, لیکن پھر بھی اس چیزوں کو برٹش کی وجہ سے ہمارا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. تو ایک امپیریلزم پرائڈ بھی تھا کیونکہ مسلمان یہاں پر کنگز تھے, بہت سالوں سے یہاں پر حکومت کرتے آ رہے تھے. پھر دوسری بات یہ تھی کہ ہندو کمیونٹی یہ تھی کہ وہ ہندوازم کو پروموٹ کر رہے تھے, اور ہندوازم کے جس کے وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک نیشنلزم کو بھی پروموٹ کر رہے تھے. پھر ایک بک میں ایک چیز کو ڈسکس کیا ہوا ہے, وہ تھا 1882 میں جب ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی جس کو کہتے ہیں ڈنڈا کاؤ پروٹیکشن. جو ڈیٹا کاؤ پروٹیکشن کیا ہے, اس چیز کو وہ کرنے لگے.
تو وہ اس نے کانگریس نے بھی بہت سپورٹ کیا، اور کانگریس کے جو سب سے بڑے لیڈر تھے گاندھی صاحب، اس نے بھی بہت اس چیز کو بہت سپورٹ کیا ہوا ہے کہ یار یہ تو ہونا چاہیے یہ کاؤ پروٹیکشن. تو وہ کیونکہ وہ چیز کے خلاف تھی، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف تھی، اور یہ سب کچھ کل ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ سامنے آ رہا تھا کہ یہ لوگ ہمارے بالکل خلاف ہیں. اگر یہ ہمارے ساتھ ہاتھ بھی ملانا چاہ رہے ہیں تو ان میں بھی ان لوگوں کا کوئی ایک غرض ہوگا، اس کے وہ نہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک تھا. پھر اس کے بعد ایک بنگالی ناولسٹ ہے، اس نے کہا کہ یار پہلے یہ برٹشرز ہے اور یہ مسلم ہے. اس نے وہ ایک ناولسٹ ہے بنگالی، اس نے یہ کہا کہ یہ برٹشرز اور یہ بیسیکلی کوٹیشن ہے ان کی کہ یہ برٹشر اور مسلم جو ہے یہاں پر ایک ایلین ہے، ان لوگوں کو یہاں سے بھگاؤ کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے. یہ بات تھی. پھر اس کے بعد ایک ریلیجیس فیکٹر کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ یار جو ریلیجن ہے وہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ نے ریلیجن کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے. کیونکہ بہت سے پوائنٹ دیے ہوئے ہیں کہ اگر جو اسپین میں جو ہوا ہے وہ سب نے ریلیجن سپورٹ کیا ہے، جو مسلونی کا ہوا ہے وہ بھی ریلیجن نے سپورٹ کیا ہوا ہے. جیسے بہت سے پوائنٹس ڈسکس کیے ہوئے، جیسے کالونزم کو ڈسکس کیا ہوا ہے، یہ لوتھرنزم کو ڈسکس کیا ہوا ہے اس کتاب میں. بہت سے ریلیجیس پوائنٹ ہیں، ان کی چیزوں کو کیا ہے وہ ڈسکس کیا ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد ایک اور چیز کو ڈسکس کیا ہوا ہے اس کتاب میں، وہ تھا ایک کلچر. کیونکہ کلچر کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ہم اور ہندو بہت الگ ہیں، بہت الگ ہے. کیونکہ لینگویج کے لحاظ سے، کیونکہ لینگویج کا جو تھا ان کو جو ہندی تھی وہ سنسکرت سے تھی، اور ہماری جو تھی وہ پرشین سے وہ ہے اردو. تو وہ بھی ایک بالکل ڈفرینس تھی کہ اگر آپ وہ ادھر وہ بولتے ہیں ادھر ہم یہ بولتے تو ہم ایک اکٹھے نہیں رکھ سکتے ایک ملک. ہم نے بٹوارا کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ اپنے راستے، ہم اپنے راستے. پھر اس بک میں ایک اور چیز کو ڈیفائن کیا ہوا ہے لٹریچر کو، کیونکہ لٹریچر بھی وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اورنگزیب عالمگیر کو جسے مسلم لٹریچر میں اگر آپ اس کو ہیرو مانتے ہیں تو ہندو وہاں پر لٹریچر جو ہے وہ اس کو ہیرو نہیں مانتے. جیسے محمد بن قاسم کو آپ پڑھتے ہیں، ان چیزوں کو وہ اگنور کرتے ہیں. تو لٹریچر بھی ایک فیکٹر تھا کہ یار ہم لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے کیونکہ ہمارا سب کچھ رہن سہن جو بالکل جدا ہے ایک دوسرے سے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتے. تو یہ تھی ایک بک کی ریویو جو ہے دا میکنگ آف پاکستان. ایک بہت امپورٹنٹ کتاب ہے، سب لوگوں کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس میں ایک بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ کہ وہ کس چیز کے وہ کس وجہ سے اس چیز کو اپروگیٹ کر دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا، کیوں کر دیا گیا. تو اس کے ایک بہت سے ایک بریف ایک لوسڈ خلاصہ ہے اس میں. تو ایک امپورٹنٹ کتاب ہے، سب کو پڑھنی چاہیے. اس کی ایک اور بھی کتاب ہے عزیز صاحب کی، دی میٹر آف ہسٹری، اس کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ٹائم ملے. ٹائم کیونکہ اسکیڈول بہت ٹف ہے ہمارا، تو دیکھیں گے انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو پھر بھی پڑھیں گے اس کتاب کو بھی. تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ریویو اس کتاب کے بارے میں. تھینک یو اینڈ ریسپیکٹ یور پیرنٹس.